سے نہیں ہے، ابا اماں کی عزت نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی عزت صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہوں، اگر وہ شرابی ہوں، اگر وہ جواری ہوں اور ہیں ماں باپ، تو بھی ان کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں سید امین القادری صاحب کا یہ بیان ہے دوستو، بڑا عبرتناک بیان ہے۔ اس بیان کو پورا اینڈ تک ضرور سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا اور دوسروں کو بھی شیئر کریے گا تاکہ اچھی بات لوگوں تک پہنچے اور اس سے لوگ عمل کریں۔ دوستو آج کا ٹاپک ہے ماں باپ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو لوگ عزت نہیں دیتے، ان سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ بڑے اہم ہوتے ہیں دوستوں۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ماں باپ اگر راضی تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی، اور ماں باپ اگر ناراض ہو گئے تو سمجھ لیجئے اللہ بھی آپ سے ناراض ہو گیا، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور وہ صرف ایک ہی بار زندگی ملتے دوبارہ نہیں۔ تو جن حضرات کی ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر حیات ہیں تو وہ ان کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو تمام وہ ساری خوشیاں دیں کہ جو اولاد سے وہ امید رکھتے ہیں۔ دوستو جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھ لیجیے کمزور ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، تو ان کی اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ہر طرح کا خیال رکھیں، ہر طریقے سے ان کو خیال رکھیں، ان سے ہنسنا بولنا بات چیت کرنا تمام چیزیں اس میں آتی ہیں، ان کی خدمت کرنا۔ لیکن آج کل ہوتا اگر الٹا ہے، ماں باپ کو آدمی جھڑک دیتا ہے، چلا کے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اسی ٹاپک پہ یہ بیان ہے دوستو پورا ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولادوں پہ، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اور جو اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں ان پہ اللہ کا کیسا گناہ ہوتا ہے، کیسا عذاب ہوتا ہے، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اچھی لگا کر ویڈیو کو لائک کیا کریے اور شیئر کیا کریے۔ ہر اچھی بات کو ہمیشہ شیئر کیا کریں تاکہ دوستوں تک پہنچے تو اس پہ عمل کریں۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں میرے ابا شراب پیتے ہیں، میرے ابا ذرا سدھرے ہوئے نہیں ہیں، میرے ابا نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، ابا کی عزت اور اماں کی عزت نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ابا اماں کی عزت نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی عزت صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہوں، اگر وہ شرابی ہوں، اگر وہ جواری ہوں اور ہیں ماں باپ، تو بھی ان کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نیک ہوں گے تو ہی کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ ماں باپ کتنے بھی برے ہوں اور وہ اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اولاد کے حق میں۔ بلکہ ماں باپ کی دعا کا درجہ کیا ہے، حدیث پر غور کریں۔ آقا فرماتے دعا والدہ لولدہ کدعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا اپنی امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یعنی جیسے دعائیں محمد الرسول اللہ امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، حضرت دعا کر دو، حضرت دعا، ارے سب کی دعا لو، میں منع نہیں کرتا، لیکن کتنا بھی بڑا آدمی، کتنا بھی نیک متقی کعبے کا گلاف پکڑ کے دعا کرے، وہ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے گا چاہے تو رد کرے گا۔ کسی کی بھی دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، ایک دعا ایسی ہے جو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ ادھر الفاظ پورے نہیں ہوتے، ادھر اللہ قبول فرما لیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہے تھے، جنگل کا سفر کرتے ہوئے تھک گئے تو اللہ سے کہا اللہ میں تھک گیا، میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ تو ارشاد ہوا موسیٰ تشریف لے جائیں تھوڑا آگے، ایک بندہ ملے گا اس سے یہ بات کہو۔ حضرت موسیٰ کلیم گئے تو کیا دیکھا، ایک بندہ ہے، نارمل سا سادہ سا بندہ ہے، اس سے کہا اللہ کے بندے میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ تیرے اس بندے کے لیے میں سواری کا انتظام کر سکوں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تھا، بادل زمین پہ آ گیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسافر، یہ بادل حاضر ہے، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو لے جائے گا۔ آپ بادل پر سوار ہو گئے، بادل پھر اڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی مولا کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آ گیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ نیک نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نیک ہے،
جتنا نیک سمجھ رہے نیک نہیں، متقی اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے، لیکن ہے ایسا کہ اس نے تو بادل منگایا، اگر یہ آسمان بھی زمین پہ اتارنے کی بات کرتا تو ہم آسمان بھی زمین پہ اتار دیتے۔ مولا جب اتنا نیک ہے نہیں تو پھر اس کی دعا کی تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں کی خدمت کرتی ماں کو راضی کر لیا، ماں نے مرتے مرتے دعا کی اللہ میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، جب بھی جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لو۔ غور فرمائیں کیسے کیسے کو کیا مقام ملتا ہے۔ آج کل کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج یہ بھی کہ نہیں ہم تو انہیں کیا سمجھتا ہے، اے بڈھے ہو گئے ان کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ ان کو تو جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایک بار اونچی آواز سے، صرف ایک بار اونچی آواز سے بات کی، انجام کیا؟ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکی ہوگی، پہاڑوں جیسی، شاید ہی کوئی نیکی ہو جو اس نے نہ کی ہو، نیکیاں 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 اور نیکیاں ہی نیکیاں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، وہ خوش ہو رہا ہوگا، بس ابھی حکم ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، ابھی اذن ملے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا، جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے عرض کرے گا مولا تیری شان بڑی نرالی ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے مولا، میری پہاڑوں جیسی نیکیاں، میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی، لیکن یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی؟ تو ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا گناہ ایک گناہ لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے تو دوستوں یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا ماں باپ کے تعلق سے، دوستوں سب سے پہلی بات تو ماں باپ ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور سے باپ شرابی ہیں، جواری ہیں، یا کوئی بری عادت ہے ان کے اندر، یا وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ ان سے سمجھے گا، اور آپ کا کام ہے اپنے ماں باپ کو پیار سمجھانا۔ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں ان سے بہت محبت سے پیار سے سمجھائیں، آپ شاید آپ کی بات مان لیں، شراب پیتے ہیں تو شراب پینا چھوڑ دیں، بے نمازی ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ سمجھائیں ان کو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، لیکن آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، ان کو چلا نہیں سکتے، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، باقی ان کا معاملہ اللہ سے سمجھے گے۔ لیکن آپ کا جو فرض ہے ایک اولاد کا، اپنے ماں باپ کا جو فرض ہے وہ آپ اپنا پورا کریے، اور مکمل طور سے پورا کریے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولادوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ ماں، ہم سب جانتے ہیں یہ بات، ماں کے پیروں نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو جنت اگر جانا ہے تو دروازے سے جائیں گے تبھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض، تو ماں باپ کو ناراض بالکل مت کریے، ان کو بڑی محبت سے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ چڑچڑے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، ایک دم بچپنا ان کے اندر آ جاتا ہے، تو اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کریے پیار محبت سے، ہر چیز سے۔ یہ ایک اولاد کا مطلب کام ہے، اپنے ماں باپ کو عزت دینا، پیار سے بات کرنا، اچھی طریقے سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا ہر طرح سے، تو یہ بالکل کریے آپ لوگ، نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو دوستوں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا، ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔